کیا ہم لوگ ورلڈ وار 3 کے اندر داخل ہو چکے ہیں؟ اصل میں یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ ادھر ادھر کو میزائل جا رہے ہیں یہ خود ہی میزائل مار کے اس کو شہید کر دے۔ 3 قبیلوں کا نام لیا ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے، اور فرمایا ہے کہ خطہ عرب ان 3 قبیلوں کی وجہ سے تباہ ہو۔ عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا اور اس کے جانے کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ اگر سلمان دنیا سے چاہتا ہے مدینہ ویران ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک پریڈکشن کی تھی جس کی مجھے بہت تکلیف ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا لیڈر دنیا سے جائے گا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آیت اللہ خامنائی ہوں گے۔ ایک بندہ اور ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، میرا کاغذ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ 2026 کی یہ جنگ 28 میں کنکلوڈ کرے گی اور پھر 2031 دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ دنیا کا ایک حکمران بڑا بدکار ہوگا اور وہ دنیا پہ جنگیں مسلط کرے گا، وہ لڑکیوں کو قتل کرے گا۔ کہیں ایپسٹین فائل کا ذکر تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے، پوری دنیا میں اس وقت وار زون کا سماں ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا ہم لوگ ورلڈ وار 3 کے اندر داخل ہو چکے ہیں؟ ورلڈ وار 3 کے کیا اثرات پوری دنیا پر ہوں گے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم جعفری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شاہ جی، آپ نے مختلف پوڈ کاسٹ میں بارہا بتایا تھا کہ 2026 بہت امپورٹنٹ سال ہونے جا رہا ہے، بہت بگ چینجز ہوں گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو انٹرنیشنل وارفیئر اسٹارٹ ہو گیا ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل جو ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ورلڈ وار 3 کے اندر داخل ہو چکے ہیں؟ بیٹا، ورلڈ وار 3 کے اندر تو ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم شاید چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو حالات بن رہے ہیں اس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بڑا کلیئر کٹ موجود ہے، بہت کلیئر کٹ موجود ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے واقعی اپنے چینل کے اوپر بھی اور بہت سارے چینلز کے اوپر بھی میں نے یہ بات کی، اور خاص طور پہ جو میں نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں نے اس کی کرونالوجی بڑی شارٹ کر کے کہ کون کون سے وقت میں کون کون سے سال میں کیا ہوگا وہ میں نے پورا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس وقت جو سچویشنز ہیں، خاص طور کے اوپر جو حالات بن رہے ہیں، بلڈ مون، یہ جو ریسنٹلی 3 مارچ کو ہوا ہے، یہ بلڈ مون کوئی عام سا امپیکٹ ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بلڈ مون جو ہے یہ پہلے اگر اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 50 سال میں یہ 10-15 مرتبہ ہوا ہوگا، 50 سال میں 10 سے 15 مرتبہ، ٹھیک۔ اور پچھلے 5 سال میں یہ 10 سے زیادہ مرتبہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ 50 سال میں 10 مرتبہ، 15 5 سال مرتبہ، میں 5 سال میں 10 سے زیادہ، اور 50 سال میں 10 سے 15 مرتبہ، یعنی وہ بھی 10 سے زیادہ، یعنی جو 50 سال میں ہوا تھا وہ پچھلے 5 سال میں، اور اس میں سے پچھلے 3 سال میں جو ہے نا وہ 6 مرتبہ بلڈ مون ہو گیا ہے۔ تو یہ بلڈ مون کا بار بار ہونا، اور میں بار بار آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بلڈ مون ہے یہ نیگیٹو طاقتوں کو پرووک کرتا ہے۔ اور اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کا تناظر کو دیکھیے۔ جب عراق میں وار ہوئی تھی تو جارج بش نے، JW بش نے کیا کہا تھا کہ یہ کروسیڈز کا جواب ہے، یہ صلیبی جنگوں کا جو ہے وہ جواب ہے۔ آج بھی نتن یاہو اور یہ فورسز کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ مذہبی جنگ ہے، یہ آرماگیڈون کا حصہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے لیے جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کے آنے کا راستہ ہموار کرے گا، یہ گریٹر اسرائیل کی۔ تو اصل میں یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے۔ شاہ جی، اگر ورلڈ وار 3 کا آغاز ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر کس طرح سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی؟ یہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے یہ اسی جنگ کے ہم 5ویں سال میں کھڑے ہیں جس کا ذکر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بہت ساری احادیث میں فرمایا ہے، ملحمۃ الکبریٰ، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ کا 5واں سال ہے، اور یہ 7 سال کی بڑی جنگ ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے
کہ اشد الفتنہ کا دور ہوگا، شدید ترین دور ہوگا فتنے کا، اور یہ جو ہے یہ اسی طرف دنیا جا رہی ہے کہ طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ اسی کے بارے میں سخی سلطان بہو کی کتابوں میں 300 سال پہلے جو ہے بیان کیا گیا تھا کہ ایشیا کی صدی ہوگی۔ اچھا، تو ایشیا کی صدی میں امریکہ ایشیا میں نہیں نہیں ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عالمی سیاست جس طرف جاری ہے اور جس طرف یہ جنگیں جا رہی ہیں، یہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کے اندر وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی شاید یہ جی غزوہ ہند اور غزوہ ہاں، ہند، بہت سارے لوگ یہ بات بھی کر ٹھیک رہے ہے۔ ہیں۔ بیٹا میری کیلکولیشن میں پھر کہتا ہوں کہ ٹھیک، I'm no one، میں بالکل عام سا آدمی ہوں، لیکن میں دیانتداری سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی روشنی میں، دس از ناٹ غزوہ ہند۔ ٹھیک ہے۔ غزوہ ہند میں ہماری فوج کا کردار زیرو ہے۔ اچھا، غزوہ ہند کی جو حدیث کے لفظ ہیں، جو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کنین نے کہا تھا بیت المقدس سے لشکر نکلے گا، ٹھیک ہے، وہ یہاں آئے گا، ٹھیک، یہاں آ کے جنگ لڑے گا، کیونکہ اس میں حدیث کے جملے یہ ہیں کہ جب تم انڈیا کے بادشاہوں کو زنجیرے میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حدیث کے جملے، اسی حدیث کے آگے وہ لمبی حدیث ہے، اس کے جملے یہ ہیں کہ جو کچھ مال غنیمت ان کو یہاں سے غزوہ ان سے ملے گا وہ لے جا کے بیت المقدس کا زیور بنا دیں گے۔ اوکے، وہ لشکر وہاں سے آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے نہیں آنا، آنا۔ ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ میدان جنگ تو یہی ہمارا علاقہ ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ غزوہ ہند کی طرف ممکنہ طور پہ ایک چیپٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن غزوہ ہند ہند بھی نہیں بہت ہے، دور ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اس کو اب بھول جائیں۔ ہاں یہاں پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جنگ لگ سکتی ہے تو 70% چانس ہے، یس، اوکے، 70۔ میں نے بار بار اپنی جو ویڈیوز ہیں اس میں عرض کیا کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر کب پہنچیں گے پتہ نہیں لگے گا۔ ٹھیک، یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس کا اسپیکٹرم حدیث کی روشنی میں پہلے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو نمبروں کی روشنی میں، اعداد کی روشنی میں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ انرجیز کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی پوائنٹ پہ جا کے ملتی ہیں، اوکے، وہ کیا ہے میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن فی الحال سب سے پہلے میں ذرا حدیث کی بات کر لوں۔ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کنین کی مختلف احادیث، اس کو ہم جب ٹیکنیکلی دیکھیں تو 3 قبیلوں کا نام لیا ہے سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کنین نے، اور فرمایا ہے کہ خطہ عرب ان 3 قبیلوں کی وجہ سے تباہ ہوگا، او، ٹھیک ہے۔ 3 قبیلے ہیں، رینڈم احادیث ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ مواقع کے اوپر ڈفرینٹ ٹائمز میں۔ عبد قیس عبد قیس، ایک قبیلہ ہے جس کا نام عبد قیس ہے، ٹھیک ہے، ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنو حنیف ہے، ٹھیک ہے، ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنو تمیم ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ یہ 3 قبیلے ہو گئے، 3 نام یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، عبد قیس، بنو بنو حنیف، حنیف بنو اور تمیم۔ بنو تمیم، آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ یہ کون کون ہیں، کہاں کہاں ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور رینڈم حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک کہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ اوکے، اسی ضمن میں ایک اور حدیث ہے کہ میں عبد قیس کی عورتوں کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، سرکار ختمی مرتبہ۔ یہ مستند حدیثیں ہیں، ٹھیک، ٹھیک، یہ بہت مستند کتاب ہے جو ہے متفق حدیثوں کی، جو اینڈ آف ٹائمز کی ہیں، وہ ٹھیک ہے، کتاب الفتن، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہیں، باقی ساری ہیں کتاب الفتن۔ ٹھیک، اس کے اوپر جتنا میں نے اس کو پڑھا، اور میں نے اس میں میری ریسرچ بھی نہیں ہے، میں یہ جو بالکل، لکھا ہوا ہے وہ اوتھینٹک بتا رہے ہیں میں نا، تو سرکار ٹھیک، کی کتاب، میری ریسرچ اس میں صرف پڑھنا ہے، لیکن اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ شیخ الشام امریکہ والے، اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے، شیخ ناظم سائپرس والے، اوکے، ٹھیک ہے، اور شیخ عمران حسین، ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ ہیں جن سے میں نے سنا، پڑھا، ان کی کتابوں کو دیکھا، ان کی تقریروں کو سنا، اور کچھ میں نے جو ہے حدیث کو چھانا، کچھ اللہ نے اتنی توفیق دے دی کہ میں نے وہ سورسز کو پڑھا اور اس کے مطابق اپنی چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک، اب یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ جس قسم کی چیزیں اس وقت بنی ہوئی ہیں،
یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس کا اشارہ حدیثوں میں موجود ہے. ٹھیک. خطہ عرب کی تباہی. ایک اور حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے کہا ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا. اب یہ 3 قبیلے جہاں جہاں اسٹیٹڈ ہیں میں ان کا ذکر کر لوں، اس کے بعد پھر واپس آتا ہوں. یہ 2 حدیثوں سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا عبد قیس کون سا ہے. عبد قیس بیسیکلی یو اے ای ہے. عبد قیس یہاں آباد ہے. موفا پہ منسٹری آف فارن افیئرس جو ہے اس کے اوپر جائیے، سعودیہ کی جو موفا کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ جائیے، وہاں پہ جا کے کلک کیجئے اور وہاں سے اے آئی کے یا کسی اے آئی کے کسی بھی پلیٹ فارم سے پوچھئے کہ جو رائل فیملی آف سعودیہ ہے اس کا قبیلہ کون سا ہے. اوکے. اٹ ول ٹیل یو بنو حنیف. اور پھر تیسرا جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے تیسرے قبیلے کا نام لیا تھا بنو تمیم. تو اے آئی کے کسی بھی پلیٹ فارم سے پوچھے گا کہ قطر کی جو رائل فیملی ہے اس کا قبیلہ کیا ہے، اٹ ول ٹیل یو بنی تمیم. بنو حنیف، بنو تمیم، عبد قیس. سرکار نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، میری اوقات حیثیت نہیں ہے. سرکار نے کہا تھا ان کی وجہ سے خطہ عرب برباد ہوگا. اور سر نظر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 3 قبیلے ہیں ان کی سچویشنز، ان کا سارا کچھ اور جو کچھ لڑائی ہوگی وہ اسی وجہ سے یہ جنگ سارے خطے میں پھیلنے جا رہی ہے. اور یہ جنگ ایسی ہے جس میں آسمان کے اشارے بھی اور حدیث کے اشارے بھی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے. بالکل. ٹھیک ہے. اور میں نے جب یہ 2025 کا ذکر کیا تھا تو میں نے بارہا اس بات پہ اپنے چینل کے اوپر بھی ویڈیوز ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کریڈٹ کے لیے نہیں، صرف ڈاٹ کنیکشن کے لیے بتا رہا ہوں. 2025 کے تمام کا تمام کیلنڈر، تمام کی تمام چیزیں 1941 سے ملتی تھیں. اور 1941 میں سیکنڈ ورلڈ وار ٹریگر ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 2025 میں تھرڈ ورلڈ وار کہیں سے ٹریگر ہونی چاہیے تھی، جس کا 2027 میں 1942 سیکنڈ ورلڈ وار کا پیک تھا. 2026 تھرڈ ورلڈ وار کا پیک بنے گا. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، میری مرضی سے نہیں ہوتا. یہ کیوں ہے میں اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کروں. اچھا شاہ جی، بس یہاں پہ میں اتنا سا پوچھنا چاہوں گی، کیا اب یہ جو جنگ سٹارٹ ہو رہی جو آپ نے ابھی بیان کیا، اسے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ہی مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کر دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر ان کا جو ایجنڈا ہے یہودیوں کا وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں گے. ایسے ہی حقیقت یہی ہے. ان کا اصلہ ختم ہو رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ ویلیویبل اور انفارمیٹیو لگتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ کو مس نہ کر سکیں. اگر ابھی کی سچویشن دیکھیں تو مسلم امہ اس وقت مختلف بلاکس میں ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے. کیا آگے چل کر کوئی چانسز ہیں کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ متحد ہو جائیں گے؟ اس جنگ میں پہلے مسلمان آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، یہودی ان کو ماریں گے، ادھر سے یہ ماریں گے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسلمانوں کے اندر یہ ریئلائزیشن آئے گی کہ یہ تو سارے ہمیں مار رہے ہیں اور ہم سے لڑوا رہے ہیں. پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے اور پھر مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کے ریٹیلیٹ کریں گے اور وہ طاقت جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی. ٹھیک. لیکن اس تک بڑا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. دنیا میں خوراک کا بحران آنا باقی ہے. دنیا میں انرجی کا بحران ابھی شروع ہو گیا اور یہ ابھی اور بہت زیادہ ایسکلیٹ ہونا جا رہا ہے. ابھی آپ کی خوراک کا، فوڈ کا، قحط جیسی سچویشنز یہاں ہونے جا رہی ہیں. اور یہ تصادم کا دائرہ یہ چھوٹا سا نہیں رہے گا، یہ ایران سے بہت زیادہ پھیلے گا. پھر ایک اور حدیث، میں چونکہ حدیثوں کی بات کرتا ہوں، حدیثوں کی بات کر لوں پھر نمبرز پہ آتا ہوں. سرکار نے خراسان کی جنگ کا ذکر کیا، بہت دفعہ کیا. ٹھیک ہے. خراسان کا علاقہ کون سا ہے؟ خراسان کا علاقہ ہے کچھ حصہ ایران کا. ایران بیسیکلی ہے فارس. جہاں کہیں بھی فارس کی جنگ کا مطلب ہے وہاں مطلب ہے ایران. ٹھیک ہے. فارس یہ کرے گا، فارس یہ کرے گا، فارس یہ کرے گا. جہاں خراسان کا ذکر ہے وہاں ایران کا صرف ایک صوبہ خراسان مشہد رضوی، اس کے آگے پورا افغانستان
ٹھیک. پورے افغانستان سے آگے جیہوں سیہوں سے پہلے تک جو ہے وہ رشین اسٹیٹس، ہاں. ترکمانستان، ازبکستان، یہ اچھا سارا، وہ جو کالے جھنڈوں کی ایک فوج نکلے گی. یس، وہ خراسان کا خوراسان لشکر سے ہے، لشکر ہے. وہ خراسان کا لشکر ہے. ٹھیک ہے، وہ خراسان کا جو لشکر ہے اس میں جنگ ہوگی. اور وہیں ایک اور حدیث ہے کہ خراسان کے قریب ایک بڑا ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا. تو اس خراسان کے قریب سب سے بڑا ملک جو بنتا ہے وہ رشیا ہے. آج کی جنگ میں رشیا کا کردار آپ کو شاید ابھی نہیں تو تھوڑے عرصے بعد سمجھ آ جائے نہیں گی. سر، کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور جو ہو چکی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اب یہ جنگ صرف ایران کی نہیں ہے. نہیں ہے اب تو. اب حدیث میں ایک اور چیپٹر بتاتا ہوں جو ملحمۃ الکبریٰ، جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کا 5واں سال ہے. ٹھیک ہے. رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک بصرہ برباد نہ ہو. داعش کا پہلا حملہ آج سے 5-6 سال پہلے کہاں ہوا تھا؟ عراق میں، بصرے سے. ٹھیک ہے، شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ بصرہ برباد نہ ہو جائے. عراق ہوا، عراق کے بعد شام. حدیث کہتی ہے شام کے بعد مصر، پھر مصر. ٹھیک ہے، پھر مصر سے بیت المقدس سے ہوتی ہوئی جنگ غزوہ ہند کی، مطلب ہند کی طرف آئے گی. تو یہ ایران اسی طرف تو یہ چکر آ رہا ہے. آپ اس کو کیا مطلب، جب آپ کی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان سے کہے واہ اللہ ہم نے مان لیا، بھئی اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتا نا، نہیں بالکل اللہ ہمیں محسوس تو نہیں ہوتا نا، سرکار نے کہا یہ اللہ، تو مان لیا، ہم نے مان لیا، نہیں سمجھ آتا تب بھی مان لیا. بالکل. تو سرکار کے کہے ہوئی جو حدیثیں ہیں اس کے اوپر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا سر. جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ ایران فال ہو گیا تو وہ 300 طیارے جو تہران پہ کھڑے ہیں بم لے کے وہ ہمارے گھر کھڑے ہوں گے. یہ اس وقت لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی آپ بالکل جو ہے نا وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، تو آج وہ بن رہا ہے، آج وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آج اگر عرب اس جنگ میں اترتے ہیں جس کے چانسز ہیں، نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عرب اترتے ہیں تو وہ عرب تو آپ کو ساتھ لے جائیں گے. اور اگر آپ آ گئے تو پھر سمجھیے ایک طرف آپ کے افغانستان، ایک طرف آپ کے انڈیا، ایک طرف آپ کے ایران، اور چوتھی طرف سمندر کے بالکل سامنے عمان. چاروں طرف سے. ٹھیک ہے، بالکل سامنے عمان. میں نے ایسے ہی اتنا بیوقوف نہیں ہوں، 20-25 سال میں نے زندگی گزاری ہے اور میں 20-25 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، ایسکٹولوجی کوئی پڑھتا آ رہا ہوں. پھر کہتا ہوں میں اپنی کوئی جو ہے نا وہ کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا، اللہ کا ہے. لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. عمان سے اٹھنے والے شعلے کب گوادر پہنچ جائیں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. اللہ کیا کہتا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو. ہم ہیں، ہم اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہے. پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. مسلمان ایک جو ہے نا ایک جسم کی مانند ہے جس کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو دوسرا اس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. فلسطین کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، سوڈان کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، صومالیہ کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، میانمار کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ایران کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار کی جو ہے حدیث میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا ہمیں اتنے ٹرینکولائزرز لگا دیے گئے ہیں، ہمیں اتنی وہ جو ہے وہ سن کر دیا گیا ہے کہ ہمیں وہ درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ جب یہ ٹرینکولائزرز کے اثر ختم ہوں گے نا، جب یہ ٹرینکولائزرز کے اثر ختم ہوں گے تب مسلمانوں کو احساس ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حماس سنی ہے، مارنے والا کون؟ وہی. حزب اللہ شیعہ ہے، مارنے والا کون؟ وہی. صومالیہ سنی ہے، مارنے والا کون؟ وہی. سوڈان سنی ہے، مارنے والا کون؟ حوثی شیعہ ہے، مارنے والا کون؟ ایران شیعہ ہے، مارنے والا کون؟ ہمارے ہاں پراکسیز کس کی ہیں؟ ایک ہی طاقت ہے، زائنسٹ. وہ
ہمیں شیعہ کو بھی وہی مارتے ہیں، سنی کو بھی وہی مارتے ہیں. اسامہ بن لادن تو وہ تو تھا اہل حدیث، مالکی تھا نا، اس کو کس نے مارا؟ انہوں نے. یہ نہیں دیکھتی طاقتیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ لیکن ابھی تو وہابی ان ہے. کا پروپیگنڈا یہی ہے نا کہ وہ شیعہ سنی کا فساد پھیلا رہے ہیں. ہم آپس میں خود سے، یہ ہم اپنی ہماری ہے. قرآن پاک یہی تو کہتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ان کے آگے آ جاتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگ جاتے ہیں. یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ پراکسیز ختم ہوں گی. اور جب میں نے یہ چاند گرہن کی بات کی تھی، یہ چھٹے بلڈ مون کی بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ پراکسیز ختم ہو جائیں گی، اور وہ جو لوگ کندھوں پہ، دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلا رہے تھے، اب وہ اپنے ہاتھ میں بندوق لے کے سامنے آ جائیں گے. تو وہی ہو رہا ہے نا. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے کہ اگر تو اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تم پہ غالب آ جائے، اور اگر تمہیں اللہ ہی چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم کر رہے ہیں. علامہ محمد اقبال نے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا. علامہ محمد اقبال جو ہے نا، ان کی جڑوں سے نکال کے. علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ حالات ایسے ہی ہیں. پھر ایک اور حدیث کا متن ہے کہ تم دیکھو گے عن قریب کہ وہ طاقتیں جن کے پاس پہننے کو جوتے بھی نہیں ہیں، وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. تو وہ ہو رہا ہے نا. اور یہ اگر عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان اس کا حصہ بنے بغیر رہ نہیں سکتا. امپورٹنٹ ملک ہے اس خطے کا. اچھا جعفری صاحب، مجھے یہ بتائے گا، ابھی اب ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران بالکل تنہا ہے اور باقی تمام جتنے بھی اسلامی ہمارے ممالک ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو ایران کے ساتھ کون سے اسلامی ممالک کھڑے رہیں گے آگے آنے والے وقت میں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے اسلامی ممالک کوئی نہ ہو، لیکن ایک میں نے آپ کو عرض کی، آپ نے رشیا کا تو عرض کیا، ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ افغانستان، خراسان سے ان کو مدد آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. خراسان جو ہے نا، مطلب کہ عرب کی سائڈ سے کوئی آپ کو نہیں نظر آتا؟ حالانکہ مسلک ان دونوں کا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز یہاں پہ میں ایک ضمن میں ایک دفعہ شاید آپ سے بھی بات کی تھی، نہیں یاد پڑتا لیکن پرانی بات ہے، لیکن میں ایک بات 100 دفعہ کے قریب کر چکا ہوں. جی. ایک حدیث کے اوپر میری زندگی کے کچھ 10 سال کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حدیث تھی کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. 72 فرقے ہوں گے؟ 72 فرقے ہوں گے، 73واں نجات پائے گا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا کیسے. میں نے زندگی اس کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے گزاری، لیکن پھر بڑی چھوٹی سی چیز سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی. میرے بچے جگسو پزل سے کھیل رہے تھے، تو جب وہ جگسو پزل کے ٹکڑے جوڑ کے ایک تصویر بنی نا، تو اندر سے کسی نے اسٹرائک کر کے کہا کہ یہ 72 کے 72 فرقے اسلام ہے. یہ جب اکٹھے بیٹھیں گے نا تو اسلام کا ایک بہت خوبصورت چہرہ بنے گا. دیٹ وڈ بی دی 27th، جس میں سارے ہوں گے، کوئی ایک چیز بھی مسنگ نہیں ہوگی. اسلام پورے کا پورا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس وقت سچویشنز بن رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں. قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں اللہ فرعون کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے کہ ہم آخری دور میں تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. آخری دور میں، آنے والے دور میں تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عبرت کا نشان بنانا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر ہے تو پھر جہاں پہ فرعون کی ممی ملے گی وہاں سے آخری دور کا آغاز ہوگا. ٹیکنیکلی اللہ کہتا ہے نا فرعون کو آخری دور کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے. تو آخر الزمان کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ فرعون کی ممی کی دریافت. فرعون کی ممی کس سال میں ملی ہے؟ 1881. ٹھیک ہے، آخری دور. اور پھر جتنا میں نے حدیث کو پڑھا، جتنا میں نے قرآن کو پڑھا، اللہ جس کو دور کہتا ہے وہ 100 سال یا 200 سال کا ہو سکتا ہے. بہت زیادہ ہو تو کہیں 300 سال، اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. تو مطلب کہ 18ویں جو صدی تھی وہ آخری دور. میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں. 1881 میں فرعون کی ممی ملی، 1981 100 سال، 2081 200 سال. That's it.
میں اب آپ کو ایک کرونالوجی بتاتا ہوں کہ 1881 کے بعد آج تک ہوا کیا کیا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور کچھ سال جو بہت اہم ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 1881 میں جب فرعون کی ممی ملتی ہے تو اس کے تقریباً 10 سال بعد دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی، انڈسٹریل انقلاب آ گیا 1900 سے۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا۔ جی بالکل۔ آسٹرین پرنس جب قتل ہوا تو اس کے بعد لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے۔ 1914 کے بعد 1920 میں سرحدوں کی حفاظت کا نظام بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پاسپورٹس وغیرہ ویزاز بنتے کا ہیں، ہاں سسٹم جی۔ 1920 میں آنا شروع ہوا، اور 1920 کے بعد جو ہے وہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہو گیا۔ 1941 میں شروع ہوئی، 42 میں اس کا پیک آئی، 45 میں ختم ہو گئی۔ ہو گئی۔ 1979 میں تھوڑے تھوڑے سالوں کا بتا رہا ہوں، پھر آگے میں 5 سال کا بتاتا ہوں، پہلے 10 سال کا، پھر یہ ابھی میں رینڈم بتا رہا ہوں، پھر 10 سال، پھر آپ کو 5 سال کا بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ 1979 میں رشیا نے جو ہے وہ حملہ کیا افغانستان پہ۔ ریٹیلیشن کب شروع ہوئی؟ 1981 میں۔ ٹھیک، یہ 81 بھی بتاتا ہوں کیا ہوا، کیسے ہوا، آگے چل کے بتاتا ہوں، سارا کچھ بتاتا ہوں۔ 81 میں جو ہے وہ ایران عراق جنگ شروع ہوتی ہے اور روس کے خلاف ریٹیلیشن ہوتی ہے، یعنی دنیا کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا 1981۔ 1981۔ اب 1981 کے بعد اب میں آپ کو جو ہے 1881 کے درمیان یہ 100 سال کا کرونالوجی تھی، اس میں نے رینڈم بتایا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ٹھیک 5 سال کا بتاتا ہوں۔ 1981 کے ٹھیک 5 سال کے بعد چرنوبل کا ایٹمی ری ایکٹر پھٹ جاتا ہے، رشیا کا، یوکرین میں تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ 1991 86 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 1991 میں جو ہے نا سوشلسٹ رشیا، سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے۔ اوکے۔ 1991 کے ٹھیک 5 سال کے بعد ڈیجیٹل، سب کچھ 5 سال کے، میں آپ کو کرونالوجی بتا رہا ہوں، دیکھتے جائیے گا ہو کیا رہا ہے۔ 1991 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 1996 میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا آغاز ہوا دنیا میں۔ ہاں جی، دنیا میں بہت کچھ بدلا، یہ تحول ہے، یہ موومنٹ کو دیکھتے جائیے گا۔ 1996 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 2001 میں ٹوین ٹاور، جی، 9/11۔ 2001 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 2006 میں لبنان اور عرب کی جنگ، دنیا اس وقت بھی بہت بدلی۔ 2006 کے ٹھیک 5 سال کے بعد عرب سپرنگ، 2011 میں 2011 کے ٹھیک 5 سال کے بعد بریگزٹ، ہاں جی، رشیا یورپین یونین سے نکل گیا۔ 2016 کے ٹھیک 5 سال کے بعد دنیا کی پوری اکانومی خراب ہو گئی، دوبارہ بننا شروع ہوئی۔ 20 میں کرونا آیا، 21 میں کرونا کے بعد کی سچویشنز جب دنیا نے دوبارہ سے ایوالو ہونا شروع کیا، بالکل، تمام اکنامک چیزیں سب ای کامرس یہ وہ سارا کچھ ڈیولپ ہوئی 2021 میں۔ اب 2021 کے ٹھیک 5 سال کے بعد کون سا سال بنتا ہے؟ 2026۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آغاز سے ہی جنگیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ پھر 2026 کی یہ جنگ 28 میں کنکلوڈ کرے گی، اور پھر 2026 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 2031 دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ یہ میں ایسے نمبرز جو ہیں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اور بہت بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک اور سیکوینس بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو سیکوینس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 1881 سے شروع ہوا اور یہ 5 سال کے بعد اپنا جو ہے وہ راستہ لے رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور سیکوینس بتاتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ 1941 کا کیلنڈر 2025 سے بالکل میچ کرتا ہے۔ 1941 کا کیلنڈر 2025 سے میچ کرتا ہے، 1942 کا کیلنڈر 2026 سے میچ کرتا ہے۔
پورا جو سیکوینس ہے نا ہوں جسے ہم ٹائم لائن کا سیکوینس کہتے ہیں وہ 28 سال کا ہوتا ہے. اچھا 28 ایئرس. ٹھیک میں آپ کو زیادہ نہیں بتاتا. 1914 سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے 1914 ہوں 1942 1970 1998 2026 اور پھر 2054. 54 ٹھیک ہے. اب میں ان جتنے سالوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان سارے کے سارے سالوں میں ایک چیز کامن ہے. یہ سارے کے سارے سال نان لیپ ایئرز ہیں. ان میں فروری 28 دن کا 29 کا نہیں ہے. ان میں ایک بھی لیپ ایئر نہیں ہے. اور یہ سارے کے سارے سال جمعرات 1 جنوری تھرسڈے جمعرات کا دن ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک اچھا سارے کے سارے جمعرات. یس مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا دن جو ہے جمعرات کی شب جمعرات بہت اہم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا دن جمعرات اور جمعہ کی شب. جمعرات اور جمعہ بہت اہم ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے. 1914 کی بات کر رہے ہیں. 1914 اور میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا یہ 369 نکولا ٹیسلا کا کوڈ. بالکل یونیورسل کوڈ. 1914 کا نمبر کیا 1914. 1914 پہلی فرسٹ وارلڈ شروع ہوئی. آسٹریا کا پرنس جو ہے وہ قتل ہوا اور عالمی جنگ شروع ہو گئی. اور اسی دوران سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. اسی دوران مشرق وسطیٰ میں نئی سرحدیں بنی, نئے ملک بنے. بالکل ٹھیک ہے. اسی دوران یورپ کا سارا پولیٹیکل نقشہ چینج ہوا. اسی دوران 20ویں صدی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوا 1914. 28 سال بعد 1942 دوسری عالمی جنگ کا فیصلہ کن سال. 1941 میں ٹریگر ہوتی ہے, 1942 میں بوسٹ کر جاتی ہے. اسی سال جو ہے وہ جرمنی روس کے اندر بڑے ڈیپ تک پہنچ گیا. اسی سال بحر الکاہل میں بڑی جنگیں ہوئیں. اسی سال عالمی طاقت کا توازن بدلا اور عالمی نظام تبدیل ہوا. اس کے بعد 1970. ٹھیک ہے 1970 میں کیا ہوا؟ تیل نکلا. عرب کی ریاستیں 1970 سے پہلے کچھ تھیں. 1970 کے بعد جب ان کے پاس تیل نکلنا شروع ہوا تو عالمی معیشت بدل گئی, عرب بدل گئے, ان کا سارا کچھ بدل گیا. یہ وہی جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ آپس میں یہ عرب کے بدو جو ہے وہ آپس میں بڑی بڑی عمارتوں کا مقابلہ کریں گے. 1970 میں یہ مقابلہ شروع ہوا. علاقائی اتحاد بنے نئے, معیشت, سیاست, پراکسیز ساری کی ساری عروج پہ آئیں. اس کے 28 سال بعد 1998 بھی دنیا کا طاقت کا توازن بدلا ہے. جنوبی ایشیا نے ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان اور انڈیا دونوں نے. ٹھیک ہے. پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں بنے 1998 میں باضابطہ طور پہ. طاقت کا توازن ایک دم تبدیل ہو گیا. نیو ملینیم جو ہے وہ اسی میں شروع ہوا 1999 اور اسی کے دوران. کمپلیشن کا سال ہوتا ہے 9. 1998 کا عدد ہے 9 کمپلیشن کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیا ایرا, نیا سارا کچھ 1999 1 اور وہاں سے آگے نئی صدی, نیو ملینیم سارا کچھ. اور 1998 کے ٹھیک 28 سال بعد 2026 عالمی کشیدگی اس وقت پورے عروج کے اوپر ہے. 2026 کا کیا نمبر بنتا ہے؟ 1 فاؤنڈیشن لیئنگ ایئر ہوتا ہے. اگلے 10 سال جو کچھ بھی ہونا ہے 2021 فائنل کر کے جائے گا. مشرق وسطیٰ میں تصادم کا خطرہ بہت بڑا ہوا ہے. جنوبی ایشیا ایٹمی طاقتیں ہیں. یہ جنگیں اگر چلی جائیں گی, ادھر امریکہ ایٹمی طاقت ہے, ادھر اسرائیل ایٹمی طاقت ہے, ادھر پاکستان ایٹمی طاقت ہے, ادھر انڈیا ایٹمی طاقت ہے. مودی ایسے ہی نہیں جو ہے نا وہ جفیاں ڈال رہا نتنیاہو کو. یہ بہت بڑی جنگ ہمارے سروں کے اوپر کھڑی ہے. آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح تو کر ہی رکھیں, اللہ کی مرضی. لیکن یہ بھی ہے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ بہت سی ایسی چھوٹی جماعتیں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی. سورہ بقرہ کی یہ میرا خیال آیت ہے 249 ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.
لیکن لڑائی سر تو لیکن ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس جنگ کے اندر تعداد اور یہ ساری چیزوں سے زیادہ جذبہ میٹر کرے گا؟ جذبہ بیٹا ہمارے اندر ہے، کون سا گیا ہے؟ لیکن سر ہم نے دیکھا ہے نا جس طرح سے ابھی ایران کے اندر وہ کھڑے بیٹا ہوئے وہ ڈٹ کر اس سے نظر آ رہا ہے ان کے کہ اندر وہ جذبہ ہے، وہ لڑ رہے ہیں. وہی نا. باقی مسلمان ملکوں میں کون سا جذبہ ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ جپیاں ڈالی ہوئی ہیں؟ باقی لوگوں میں کون سا جذبہ ہے؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں بیٹا، میں عقیدے سے باہر نکل کے بات کرتا ہوں. میں نے اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں کسی کی نہیں کہ جی یہ فلاں سفارتی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے ہوتی ہوں گی. اللہ کے سامنے میری کوئی مجبوری نہیں بالکل ہے. صحیح مجھے بات اللہ یہ کہے گا کہ تم سفارتی مجبوریوں کے تحت جو ہے وہ غلط انفارمیشن لوگوں کو دیتے رہے ہو، تو میرے لیے تو سب سے زیادہ ذلت کا مقام یہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو نہیں بیٹا کر سکتا. اور یہ بالکل وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے سورہ شعراء کا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ تم دیکھو گے کہ وہ جو ظالم ہے وہ کس طرح اوندھے منہ اپنے انجام کی طرف پلٹائے جا رہے ہیں. تو یہ ہوگا نا بیٹا، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے کیا ان کے ساتھ ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ ایک چیز بڑی سیدھی سیدھی ہے کہ کلہاڑی اس وقت تک درخت کو نہیں کاٹ سکتی جب تک اس کا دستہ درخت کی لکڑی کا نہ بنا ہو. یہ اپنے لوگ ہیں، غدار ہیں. ایک کتاب کبھی زندگی میں موقع ملے نا تو ضرور پڑھنا، ہسٹری آف ٹریٹرز، غداروں کی ہسٹری پڑھنا، کہ ہم نے غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ کہاں کہاں پہ اور کیوں لیا ہوا ہے. یہ سارے غدار ہمارے اندر سے کیوں نکلتے ہیں؟ ان کے اندر بھی غدار ہیں لیکن تھوڑے ہیں، ہمارے اندر بہت غدار ہیں. ہم نے تو ہر چیز کو دفن کر دیا ہے. ہم تو تو بیٹا یہ جس دن یہ جنگ وسیع ہوئی نا، اس دن سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے. یہ دنیا کا عسکری نظام سارا بدل جائے گا. اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ جو اللہ کہتا ہے کہ بڑی طاقتیں، تو کیسے انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم اڑائے ہیں، کیسے ان کے آئرن ڈوم کو اڑایا ہے، کیسے ان کے ریڈارز اڑائے ہیں. وہ جن کے پاس جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اور وہ اڑائی جا رہے ہیں اور ماری جا رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ قیمت دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے پھر جنگوں میں دینی ہی پڑتی ہے. وہ بیٹا جنگوں کے علاوہ بھی دینی پڑتی ہے. یہ قدرت کا اصول ہے. اگر کچھ فری ہوتا نا تو اجر رسالت نہ ہوتا. تو جعفر صاحب مجھے پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. پاکستان کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی جنگیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، پاکستان کس طرف کھڑا رہے گا؟ دیکھو بیٹا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو حالات بگر پکچر میں نظر آ رہے ہیں، اگر عرب اترتے ہیں اس جنگ میں تو پاکستان عربوں کے ساتھ ہوگا، ایران کے ساتھ نہیں ہوگا. ادھر سے اسرائیل ہمارے دروازے پہ انڈیا میں آ کے بیٹھ جائے گا، جو کہ بیٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے ہمارا بلوچستان جس کے حالات ویسے ہی بڑے خراب ہیں، وہاں سے ایران کے ساتھ شروع ہو جائے گی. اور پھر یہ جو سچویشنز ہیں یہ چیزیں جو بن رہی ہیں، میں نے کہا تھا کہ 3 پلینٹس جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، مارس، وینس اور سیٹرن. ٹھیک. اور مارس، وینس، سیٹرن. وینس جو ہے وہ ہے تو یہ ایموشنل، ایموشنز کا، ریلیشن شپ کا پلینٹ ہے، لیکن یہ جذباتی کرتا ہے. اور جب وینس اور مارس کنجکٹ کرتے ہیں تو پھر جذباتی فیصلے ہوتے ہیں جنگوں میں، جذباتی طور پہ بڑے ہتھیار، بڑی چیزیں، بہت کچھ ایسا استعمال ہو جاتا ہے جو نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ اس وقت، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا فوری کا تو وقت نہیں ہے، لیکن وہ سٹارٹ تو ہو گیا، بالکل سٹارٹ ہے. میں نے یہ 2031 اور 2054 کسی کانٹیکس میں کہا ہے. حدیث میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے قائم کے ظہور کی حتمی تاریخ دے گا وہ کاذب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. تو ہم حتمی نہیں دے سکتے. کمیوں کی کیا اوقات ہے کہ مالکوں کو ٹائم ٹیبل دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. مالک نے آنا ہے، ان کی مرضی، وہ جب مرضی آ جائیں. ٹھیک ہے. وہ سردار ہیں، بادشاہ ہیں، وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی حجت ہیں، وہ آخری امام ہیں. وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم کون ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنے والے؟ لیکن میں وہی بار بات کرتا ہوں کہ میں ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں، دروازہ بند ہے، بالکل صحیح. مجھے نہیں پتا دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا، لیکن میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ دروازہ کھلنے میں کتنا ٹائم ہے. امام آ جائیں خود فیصلے لیں، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں خود فیصلے لیں، مجھے نہیں پتا. رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے.
ٹھیک. تو یہ بارش کے قطروں کی طرح ہمارے یہاں آ رہا ہے. جیسے جس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشد الفتنہ کا دور کہا ہو وہ کتنا خطرناک ہوگا. میں بلکہ آپ کو ایک اور حدیث میں نے یہاں پہ لکھی تھی, حدیث بھی ہے اور اس حدیث کے اوپر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا خطبہ دیا ہوا ہے. اچھا. اس میں آپ نے آخر الزمان میں یعنی آخری دور میں استعمال ہونے والے اسلحے کا ذکر کیا. اچھا. جو اسلحہ آخری زمانے میں استعمال ہوگا اس کا ذکر مولا علی نے آج سے 1400 سال پہلے کیا ہے. اور اس کے پیچھے ایک حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت کی. آپ نے کہا تھا آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. تو لوگوں نے مولا علی سے پوچھا کہ وہ کون سے تیر ہوں گے جو شہروں کے شہر ختم کریں گے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک خطبہ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ مولا علی ایک چھوٹا سا تیر ہے اس کے اوپر وہ کپڑا باندھ کے آگ لگاتے ہیں وہ شہر کیسے غرق کرے گا. تو مولا علی نے کہا کہ رایات سودا یعنی کالے جھنڈے والوں کا اسلحہ جو ہوگا نا, جب کالے جھنڈے والے اٹھیں گے تو وہ ایک بہت بڑی آگ قائم کریں گے, ایک بہت بڑی آگ بنا لیں گے جس کا نام صارخ یعنی چیخ مار کے پھٹنے والی آواز, آگ ایسی جو چیخ مار کے پھٹے گی وہ والی آگ بنا لیں گے. اور وہ اللہ کے دشمنوں کو ایسی چیزوں سے ڈرائیں گے جس میں بہت سی معدنیات ہوں گی اور بہت سے مادے مرکب حالت میں ہوں گے. مرکب حالت میں معدنیات لوہا, معدنیات یورینیم, معدنیات اور بہت سے جو ہے وہ ساری چیزیں گندھک سلفر یہ وہ جس سے یہ بم شم بنتے ہیں جو کچھ بھی بنتا ہے. اور وہ اس معدنیات سے مرکب حالت میں, وہ آئیڈینٹیکل نہیں, اس کی کمپلیکسٹی ٹھیک ہے مولا نے اس وقت بتائی ہے. اور جب وہ جو ہے وہ تیر ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تیر ہوں گے وہ پہاڑوں جتنے اونچے ہوں گے, پہاڑوں جتنے اونچے وہ تیر ہوں گے, گول. یعنی مولا علی نے کہا کہ وہ گول ایسے ہوں گے جیسے سلنڈر. سلنڈر کا انہوں نے ایک جو لفظ کا جو وہاں عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب سلنڈر بنتا ہے کہ وہ سلنڈر کی طرح ہوں گے اور پہاڑوں کی طرح اونچے ہوں گے. ان کے اندر آگ ہوگی جو چیخ مار کے پھٹے گی. اور پھر مالک نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس کے دل میں لہب یعنی اس وہ جو تیر ہوگا اس کے اندر ایک ایسا شعلہ ہوگا, لہب ابو لہب سے بھی چمکتا ہوا شعلہ ہوگا اس کے اندر ایسا کہ جو زمین کو چیر کے گزر جائے گا. مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا جو زمین کو چیر کے گزر جائے گا, ہوا کو خراب کر دے گا, کوئی چیز زندہ نہیں چھوڑے گا, پانی کو جو ہے وہ برباد کر دے گا. تو جب ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے, ہوا میں آگ لگ جاتی ہے اور جو ہے وہ سب کچھ نگل جاتا ہے, زمین کو چیر کے گزر جاتا ہے. یہ مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا ہوا ہے, یہ آج کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. پھر اسی خطبے کے اگلے جملے ہیں کہ وہ یہودی ایک جگہ جمع ہوں گے جہاں پہ اللہ ان کے اوپر ذلت مقرر کر دے گا, ان پہ پستیاں ڈال دے گا اور ان کے لیے کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی. قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے کہ وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین, یعنی وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے لیے کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی, کوئی بندہ ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اور وہ تباہ ہوں گے اپنے ہی غداروں کی وجہ سے, وہ اپنی ہی پیٹھ میں وار کر کے یعنی ان کے اندر غدار جو ہیں وہ یہودیوں کو ختم بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ اکٹھا کر دیں گے, اکٹھا ہونے کے بعد وہ یہودی آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے. اور جو ہے وہ آگے فرمایا کہ یہودی عورتوں کے لیے نکاح کرنے کے لیے شادی کرنے کے لیے کوئی مرد نہیں بچے گا, حتیٰ کہ 20 عورتوں کے لیے ایک مرد اویلیبل ہوگا. اتنی تباہی کا اشارہ ہے. وہ وقت بھی آئے گا, ابھی تو مسلمانوں کو کوٹ پڑ رہی ہے نا, یہ مسلمان بھی اکٹھے ہوں گے لیکن جب تک اکٹھے نہیں ہوتے تب تک کوٹ پڑے گی. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی مسلمانی کیوں, مسلمانوں کو ہی مار کیوں پڑتی ہے. تو زندگی میں یاد رکھیے گا بیٹا, قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے, ناپاک خون کی قربانی نہیں ہوتی, اس لیے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. پھر جو ہے وہ دجال کا انتظار کریں گے, یہاں پہ پھر وہ بغاوت نہیں اٹھے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے, اور پھر وہ اپنے دجال کا کریں گے جو کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. پھر وہاں پہ اینٹی کرائسٹ آئے گا, یعنی اینٹی کرائسٹ سے پہلے یہودیوں نے تباہ ہونا ہے جو اس جنگ میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اینٹی کرائسٹ آئے گا, وہ بہت بڑا شر ہوگا. اور پھر جو ہے وہ
کچھ لوگ اس کے دجال کے پیروکار ہو جائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا قائم ضرور ہوگا، ہمارا قائم جو ہے، پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان پہ آ جائیں گے، اور یہودیوں میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا اور وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے. ٹھیک. پھر آگے ایک اور حدیث کا حصہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آگے جوڑا ہے کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو زمین میں پھاڑ کے پودے پیدا کیے، روح پیدا کی، اللہ کے جھنڈے اٹھانے والوں کے ساتھ ایسی نشانیاں ہوں گی جو اللہ کے حکم سے پھیلتی جائیں گی اور اس طرح پھیلیں گی کہ دوبارہ کبھی لپیٹی نہیں جا سکتی. یعنی مسلمان دنیا میں ایسے پھر پھیلیں گے کہ پھر دوبارہ کبھی ان کا زوال نہیں ہوگا. مسلمانوں کی فوج کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے مرد ہوں گے جن کے دل لوہے سے بھی سخت ہوں گے، اور اگر وہ پہاڑوں پہ حملہ کریں تو ان کو بھی ہلا دیں. اچھا. یہ حدیث کے جملے ہیں. اور ان کے ساتھ ایسی نشانیاں اور ایسا اسلحہ ہوگا کہ اگر وہ کسی یہودی بستی کا ارادہ کریں تو اسے تباہ کیے بغیر رکیں گے نہیں. سب سے اہم ہے، ان کی سواریوں کے اوپر عقاب کی طرح کے پرندے اڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، عقاب کی طرح کے پرندوں کا مطلب ہے وہ کوئی گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ تو نہیں ہوں گے، جدید ٹینک، جدید آرمرز. تو پھر اس کا مطلب ہے عقاب کی طرح کے ڈرونز. ان کی سواریوں کے اوپر عقاب کی طرح کے پرندے اڑ رہے ہوں گے. اس دور میں لوگوں کو نہیں پتا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، آپ نے کہا تھا کہ آنے والے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا کہ ہمارے قائم ظہور کریں گے اور لوگ ان کے گرد ایسے گھیرا ڈالیں گے جیسے تم لوگ میرے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے ہو. صحابہ کرام کو کہا تھا کہ جیسے تم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے ہو، اسی طرح جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اہل ایمان ان کے گرد ایسے ہی گھیرا ڈالیں گے، اور وہ یقین رکھیں گے کہ اللہ ان کے لیے جو چاہے گا وہ کر دے گا. یہ حدیث اتنی لمبی اور یہ خطبہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ وی آر ایکچولی اسٹینڈنگ ان دی اینڈ آف ٹائم. ایج پر کھڑے ہیں سر. مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوگی بیٹا. مسجد اقصیٰ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ ادھر ادھر کو میزائل جا رہے ہیں، یہ خود ہی میزائل مار کے اس کو شہید کر دیں اور اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل کا آغاز کر دیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا تھا جب دنیا 7 کے عدد پہ ہوگی، 7,000، 7 لاکھ، 7 کروڑ، 7 ارب، دنیا 7 کے عدد پہ ہوگی تو ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. آپ کی آبادی 7 ارب سے تھوڑی سی زیادہ ہوئی تھی، کرونا آ گیا تھا، اب دوبارہ 7 ارب سے زیادہ جا رہی ہے. گیٹ ریڈی ہونے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، گیٹ ریڈی ہونے کیا جا رہا ہے. ساری سچویشن میں ہم نے باقی ملکوں کی بات کری، میں جاننا چاہ رہی ہوں چائنا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں. چائنا بیٹا اسی طرف ایشیا کی صدی میں چائنا بہت آگے ہے. چائنا اور رشیا مل کے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ چیزیں بنائیں گے. چائنا کا ویسے ذکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ٹھیک ہے، وہ اس میں تو اس تناظر میں ذکر ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیکن اس طرح کا کوئی جنگوں میں جو اہم کردار ہے وہ روس کا کردار. ایسکٹالوجی میں جو حدیثیں ہیں اس میں بار بار روس کا ذکر ملتا ہے. تو شام کی لڑائی پھیلتے پھیلتے عراق میں گئی، عراق میں پھر یہ امریکہ نے حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عرب میں پھیلیں گے. تو عرب میں تو پھیل چکے ہیں بس، اب عرب میں آ رہا ہے. رسالت مآب نے کہا تھا دنیا کے نااہل ترین لوگ حکمران ہوں گے، پوری دنیا میں بدترین قیادتیں ہوں گی. حدیث کے لفظ ہیں کہ پوری دنیا میں بدترین قیادت، جو بد دیانت ترین لوگ ہوں گے وہ حکمران ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بیٹا وہی ہو رہا ہے. پھر ایک لیڈر کا کہ دنیا کا ایک لیڈر جو ہے وہ بہت بدکار ہوگا اور وہ دنیا پہ جنگیں مسلط کرے گا. تو کہیں ایپسٹین فائل کا ذکر تو نہیں ہے کہ دنیا کا ایک حکمران بڑا بدکار ہوگا اور وہ دنیا پہ جنگیں مسلط کرے گا. دیکھ لیجئے گا، میں تو کسی سفارتکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو سرکار کی حدیثوں میں وہ نظر آ رہا ہے جو آج ہو رہا ہے. ایک حدیث کا جملہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو قتل کرے گا. ایپسٹین فائل، وہ لڑکیوں کو قتل کرے گا.
حدیث کے جملے ہیں. کبھی آنکھیں کھول کے دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. تو سر مسلمانوں کے بعد جو ہے کیا کرسچنس کی طرف بھی آئیں گے جو زائنسٹ ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم نظر آ رہا ہے کہ سر ابھی تو وہ کرسچنس کو استعمال کر رہے ہیں نا. مسلمانوں سے پہلے وہ کرسچنس کو استعمال کر چکے ہیں. کروسیڈز میں جو اتنے بھی ہیں وہ یہودی تھوڑی لڑتے رہے، کرسچنس ہی تو لڑتے رہے. یہودی تھے نا جن کی فوجوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفیکیشن کی تھی. ٹائٹس کون تھا جس نے کیا تھا؟ وہ یہودی تھا نا. تو یہودیوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ماننے والوں کے اوپر ظلم کیا. ان کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا نا. ان کے مطابق تو کروسیفیکیشن ہو گئی ہوئی ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا نا. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، ورنہ وہ تو کروسیفیکیشن کر چکے تھے. پھر یہ ایک وقت آئے گا کہ یہی طاقتیں عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر یعنی مسلمان اور کرسچین فورسز مل کے یہودیوں اور زائنسٹ کا مقابلہ کریں گی. اینٹی کرائسٹ کی لڑائی ہے ہی وہ. یہ جوائنٹ وینچر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی علیہ السلام کا. اور 2026 کی اگر بات کریں، ابھی سٹارٹ تو ہو گئی ہیں جنگیں، کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ بیٹا میں جتنا کاغذ کو پڑھ سکتا ہوں اتنا ہی بتاتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں ایک پریڈکشن کی تھی جس کی مجھے بہت تکلیف ہے، اندر سے بہت زیادہ تکلیف ہے. میں نے جب یہ گرہن کی بات کی تھی، بلڈ مون کی، تو میں نے بار بار یہ عرض کی تھی کہ دنیا کا کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ دنیا سے جائے گا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آیت اللہ خامنائی ہوں گے. میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے. لیکن میرا کاغذ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ اور ہے جو دنیا سے جا رہا ہے. اچھا، ایک بندہ اور ہے جو انٹرنیشنل سیاست میں بہت کی پرسنالٹیز ہاں، ہوں یہ گی. میں نے بہت ساری ریسرچ دیکھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں. سمسن نے بھی اس کے بارے میں پریڈکٹ ڈونلڈ کیا. ٹرمپ کے بارے میں پریڈکشن سمسن نے بھی کیا ہوا ہے. میرا کاغذ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی اور ہے. پتہ نہیں وہ ہے یا کوئی عرب ہے یا کوئی اور ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی جائے گی جس کے بعد یہ جنگ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی. اچھا شاہ جی، یہ بھی بتائے گا کیا نیٹو کنٹریز مل کر ایک بڑی ملٹری الائنس بنا کر اس جنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں؟ آج نیٹو کی لڑائی، نیٹو فورسز اکٹھی ہیں وہ ساری. اور پھر ایک لشکر کے بارے میں رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ 80 جھنڈے ہوں گے جو قسطنطنیہ پہ حملہ کریں گے. 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 لشکری، 9,60,000 فوجی، بوٹس آن دا گراؤنڈ. کون سے؟ نیٹو، یورپین. نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں فساد ہوگا، افغانستان میں خون کی ہولی کھیلی جائے گی، عرب دنیا تباہ ہو جائے گی، فلسطین کی لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد ایک نورانی رہنما ظہور کرے گا اور دنیا میں مسلمانوں کا عروج ہو جائے گا. آج ورچوئل ریئلٹی حقیقت ہے، آج سیمولیشن حقیقت ہے، آج ایلیوژن ٹیکنالوجی حقیقت ہے، آج برین امپلانٹس حقیقت ہیں، آج نیمز کی ریسرچ ہے کہ ہم اس بات پہ جو ہے اتنے ہم نے جو ہے نا طاقت کر لی ہے کہ ہم یہ جو ہے وہ کس بندے کے ذہن میں کیا خیال ڈالنا ہے، کیا خواب دکھانا ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اندر جعلی روحانیت بھر کے آپ کو خواب دکھا کے آپ کو بابا بنا سکتے ہیں بہت بڑا، اور آپ اپنے ذہن میں یہ کہیں گے کہ جی میں تو بہت بڑا ولی ہوں، میں نے تو جنت دیکھی، میں نے تو یہ دیکھا، میں تو وہ دیکھا. وہ کر سکتے ہیں. نیمز کے ڈاکومنٹس تو پڑھیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی بات کروں، NIMH. تیل اور پانی کے اوپر ہی جنگیں ہوں گی، قحط ہی ہوگا، وہی تو ہے، اور کیا ہے. یہ جنگ جس طرف جا رہی ہے یہ بس سمجھے کہ آخری 2-3 سال ہی ہیں، اس کے بعد تو آگے بڑی جنگ ہے. وہ جانے، مالک جانے، ان کا کام جانے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ 2000 زیادہ سے زیادہ 28 میں نہیں تو 31 میں کنکلوڈ ہو رہی ہے. حدیث میں 14ویں صدی کا ذکر ہے، 15ویں صدی کا ذکر نہیں ہے، اور اس وقت ہم 1445 میں کھڑے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا 14ویں صدی کو گزرے ہوئے ابھی 45 سال ہو گئے، یعنی 15ویں صدی میں ہے. سمجھیے گا ایک اور آئیڈیا، عرب کا اور ہمارا حساب جو ہے نا وہ اس میں سوائے ڈیوڑے والا ہے. اچھا، اکائی بدلتی ہے 1450، 1450، 1500 سے. تو 1445 میں کھڑے، 1475. اللہ کی مرضی، یہ میری مرضی کا نہیں ہے. ہو نہ ہو وہ اللہ کرنے والا ہے. واللہ عالم بالصواب. جو آپ نے پیچھے سارا بیک گراؤنڈ دیکھا اس کے مطابق یہ ہمارے پاس مجھے لگتا ہے کہ بس اتنا صحیح ہے. وہ کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں. نہیں سمجھیں گے تو مارے جائیں گے. نہیں لڑنا نہ لڑو.
حدیث میں رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ دنیا 3 حصوں میں بٹ جائے گی. وہ جنگ ہوگی, اس جنگ کا ذکر ہے کہ جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے وہ دنیا کے بدترین پست ترین لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. صحیح کہہ رہے اور وہ لوگ ہوں گے جو اس جنگ میں شہید ہوں گے, وہ افضل الشہداء ہوں گے, اور اللہ ان کے ایک ایک شہید کو 100 شہیدوں جتنا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور پھر تیسرا لشکر جو غازی ہوگا, وہ غازی جا کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں گے. بے شک. یہ وہ وقت ہے End جو of یہاں times. پہ بھاگ جائے گا جنگ سے, وہ مارا جائے گا. یہ وقت ہے کھڑے ہو کے لڑنے کا, یہ وقت ہے سمجھنے کا, یہ وقت ہے بات کرنے کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. زبان سے لڑ سکتے ہیں, زبان سے لڑیں, قلم سے لڑ سکتے ہیں, قلم سے لڑیں, تلوار سے لڑ سکتے ہیں, جیسے تلوار بھی سے لڑ لڑیں, سکتے ہیں اپنے. لڑیں تو صحیح, آگے بڑھیں. تھینک یو سو مچ جعفری صاحب فار یور ٹائم. آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کو انجوائے کیا ہوگا. اگر کیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.